بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ عنوان اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ و پیام یعنی این امپورٹنٹ میسیج ٹو یوتھس، قسط نمبر 14۔ جی ہاں، اگر اہلیہ محترمہ نصیحت سے سدھر گئی تو بہت ٹھیک، ورنہ کلام پاک کا دوسرا حکم وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، شوہر کہے جی ہاں میرے خوابگاہ اور کمرے میں نہ آنا، جاؤ میری ماں کے پاس جا کر سو جاؤ، یا میری بہن کے پاس جا کر سو جاؤ، یا پھر اوپر والے خالی کمرے میں جا کر سونا۔ اس نافرمانی پر مجھے تمہارے ساتھ اب وہ الفت نہیں رہی ہے، اب وہ کشش نہیں رہی ہے۔ اگر اس عورت میں غیرت و حمیت تھی تو نصیحت کا یہ دوسرا مرحلہ ہی اس کے سدھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ یقیناً سمجھے گی کہ میں جس کی نسبت سے اپنے گھر کو، اپنے والدین کو اور اپنے محلے کو چھوڑ کر آئی ہوں وہی مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ اس کے بغیر مجھے یہاں کا ہر فرد اجنبی لگتا ہے۔ مجھے اسی کی نسبت سے اپنے سسرال والوں میں گھر کی رانی کہا گیا ہے۔ جب راجا نہ رہے تو رانی کیا بانسری بجائے گی؟ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہی، رات شوہر کے پاس رہنا نہ ہو تو یہ زندگی ہی کیا ہے؟ کیا اس سے روشن مستقبل کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اس مرحلے پر بھی وہ محترمہ نہ سدھر گئی تو اے شوہرو، اللہ کا تیسرا حکم ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، جی ہاں ہاتھ سے ہلکے انداز میں مار سکتے ہو۔ اللہ اکبر، مجھے والدین نے کبھی نہیں مارا تھا، حالانکہ میں 1000 بار ضد کیا کرتی تھی، روٹھتی رہتی تھی۔ مجھے تو ہر ایک نے پالا ہے، پوسا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شوہر کا ہاتھ اس طرح کبھی میرے جسم پر پڑے، حالانکہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے مجھے سہارا دیا تھا جب میں گرنے کو تھی۔ جی ہاں، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے مجھے پکڑا جب میں رخصتی کے دن اس کے مکان کی سیڑھیوں کو چڑھی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ نے پہلی رات میں محبت کی وہ انگوٹھی بطور نشانی میری اس ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ یہ تو وہی ہاتھ ہے نا جس نے میرے دوپٹے کو سنبھالا تھا جب چلتے چلتے ہوا کے جھونکوں سے وہ اڑنے کو تھا۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے میرے دامن کو اپنے دامن کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ افسوس، اب شوہر کا وہ ہاتھ میرے اوپر پڑنے لگا، اٹھنے لگا۔ اے اللہ، میری توبہ، غلطی یقیناً میری ہے، میں مان چکی ہوں۔ میں کیا سوچ رہی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ اب تو دنیا میری آنکھوں کے سامنے گویا تاریک سی ہو گئی ہے۔ اب اس مرحلے پر اگر اہلیہ مان گئی تو اے شوہرو، اب حیلے بہانے تلاش مت کرو۔ اس کے ٹپ ٹپ کر گرتے آنسوؤں نے حالات ہی بدل دیے ہیں۔ اب اس کے نازک جذبات کی قدر کرو۔ لہذا سنو، اب اے شوہرو، مسئلہ تو گھر پر رہتے رہتے حل ہو گیا ہے، اب انہیں حسب معمول اپنے گھروں میں بساؤ۔ اب بہانے تلاش مت کرو، یہ سمجھ لو گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی، نہ آئی بات نہ گئی بات۔ لیکن اگر اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور یہ مسئلہ گویا مسئلہ کشمیر بن گیا تو فریقین کو بلاؤ، بلکہ سہ فریقی مذاکرات کرو۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب آمنے سامنے آ کر بات کرو۔ سنو، میاں بیوی کے ذمہ دار حضرات کو بلاؤ
اب تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب گھر سے باہر یہ معاملہ چلا گیا ہے، بڑوں کو بلاؤ، ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو، انہیں اپنے حقوق سناؤ، ادائیگی اور عدم ادائیگی کو دلائل کی روشنی میں سناؤ، انصاف کے ترازو سامنے رکھو، مگر خدا را جھوٹ نہ بولو، کچھ لو کچھ دو کا معاملہ کرو، ورنہ معاملہ سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے۔ لہذا ہوش سے کام لو، جوش سے نہیں۔ ہوش سے مسئلہ سلجھے گا اور جوش سے مسئلہ الجھے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ قسط نمبر 15 میں۔ تب تک کے لیے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔